الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اکثروا ذکر اللہ تعالی حتی یقولوا مجنون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سلام بحضور خیر وسلم. حضرت ابو سعید خدری انصاریاں دے وچوں حدیث دے بڑے بڑے راویاں چوں ہیں، آپ دے بڑے قریبی صحابی ہیں. آپ تو ایک حدیث مبارکہ مسند احمد امام احمد ابن حنبل دی کتاب حدیثہ دی جڑی ہے اندر وچوں میں حدیث پڑھی ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اکثروا ذکر اللہ تعالی، کہ اللہ نو کثرت دے نال اللہ دا ذکر کیتا کرو، اللہ نو یاد کیتا کرو تے زبان تے تواڈے ہر ویلے اللہ دا نام رہے. کثرت نال اللہ اللہ کیتا کرو تب تک کہ حتی یقولو مجنون، کہ لوگ تانوں پاگل آکھنا شروع کر دیں. یہ محبت دی عادت ہے کہ جس دن بچے شور نہ مچاؤ، بچے شور نہ مچاؤ، چپ کر جاؤ بچوں، سارے بچوں چپ کر جاؤ. اے ماما جیڑی ہیں نے بچیاں نو سنبھلے سے انہاں نو پیار نال سمجھاؤ. یعنی اللہ دا ذکر اتنا زیادہ تہاڈی زبان تے رہے کہ لوگ تانوں دیوانہ سمجھن، مجنون سمجھن، کہ انہاں نو اللہ تو سوا اور کوئی یاد ہی نہیں آندا، اللہ تو سوا انہاں دا تذکرہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ محبت دی عادت ہے کہ وہ چاہندی ہے کہ محبوب دا ذکر بار بار ہوئے. تے اکثر لوگ جڑے بالکل اللہ تعالیٰ دے نال اپنا تعلق پکا کر لیندے ہیں، جنہاں دی زندگی دا محور تے مصدر صرف اللہ دی یاد، اللہ دی ذات تے اللہ دی یاد ہو جاندی ہے. عام لوگاں دی نسبت تو کوئی سیانے بندے نہیں ہوندے، عام بندے انہوں پاگل سمجھتے ہیں. عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بندہ کوئی کاروبار دی گلاں کرے، کوئی بیوی بچیاں دی گلاں کرے، کوئی شعر شور پڑھے، کوئی کاروبار زمین بنامن دی گلاں کرے، اے کہ ہر ویلے اللہ اللہ کیتی رکھے. عام لوگوں واسطے یہ لوگ کوئی سیانے نہیں ہوندے، دیوانے ہوندے. بلکہ حضور دے خود بارے اللہ تعالیٰ قرآن فرمائندا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیتا، لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، انہاں دا وس نہیں چلتا کہ اپنی نظراں نال تینوں محمد دو ٹوٹے کر دے، اپنی نظراں نال تینوں پھسلا دے ساڈے رستے تے. ایڈے کبڑی کو کے ایڈے غصے نال ویندے تیرے پاسے کہ بندہ ڈھہ پوے ساڈی نظراں دے نال. تے اللہ فرمیندا لما سمعوا الذکر، کہ جس ویلے ساڈا قرآن تو انہاں نوں سنائنا ہے، جس ویلے ساڈا اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کرنا ہے، یقولون انہ لمجنون، وہ آندے نے بندہ تو کوئی پاگل ہے، یہ بندہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ کیوں جی گلاں کردا ہے. کوئی ساڈے نال کاروبار دی گلاں کرے، کوئی فصلاں چنگی کرن دی گلاں کرے، کوئی مربے بناون دی گلاں کرے، کوئی صنعت لاون دی گلاں کرے، اے کی اللہ اللہ کیتی رکھدا ہے. اللہ ہر ویلے ساڈے سامنے اللہ فرماتا ہے وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ مصطفیٰ انہاں دے سامنے جڑی قرآن دی گلاں کردا ہے تمام جہاناں واسطے وہ ذکر ہے. لیکن کیونکہ اتنا زیادہ تو اللہ نے یاد کرنا ہے، اتنا زیادہ تو اللہ دی ذکر کرنا ہے، لوگ تینوں مجنون سمجھتے ہیں. پہلی حدیث اچ کی آئی کہ حضور نے فرمایا اتنا ذکر کرو اللہ دا کہ لوگ تانوں مجنون سمجھیں. لوگوں دے سمجھن نال کچھ نہیں ہوگا. گل یہ ہے کہ اللہ کی سمجھتا ہے. حضور دی ایک حدیث مبارک ہے تے کمال دی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب، ربا آندے عربی وچ بالکل چھوٹے نوں، بہ جا نا تو بہ جا ہی جگہ تے اتھاں ہی سٹی جا. ربا حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ لوگاں دی نظر وچ انہاں دی قیمت ہے ہی کوئی نہ، بالکل چھوٹے ہیں لوگاں دی نظراں دے وچ.
ਅਸ਼-ਅਸਾ, ਅਸ਼-ਅਸ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕਿ ਉਹ ਕੰਘੀ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲਾਵੇ। ایک لفظ دے وچ ویکھو کتنی گہرائی ہے۔ ربا ایسے لوگ ہیں دوے لوگاں دی نظر وچ بالکل انہاں دی اوقات ہی کوئی نہیں، کوئی قیمت ہی کوئی نہیں۔ اشعثا غربت دا اے حال ہے کہ انہاں کول کنگھی خریدن دے پیسے کوئی نہیں، انہاں کول تیل لمن دے صابن لمن دے پیسے کوئی نہیں کہ اپنے وال دھو کے چھڑوا لون۔ اغبر تے مٹی دے نال اٹے ہون، یعنی انہاں دے کپڑے بھی اتنے پرانے ہیں کہ انہاں کول اتنا دعا سوٹ ہی کوئی نہیں کہ وہ بدل سکے۔ ربا اشعثا اغبر مدفوع بالابواب، اگر کسی بندے دے گھر دے دروازے دے اگوں جا کے کھلو جاویں نا، کچھ منگن نا، میں کھلوتے ہوویں، لوگاں نوں چنگا ہی نہیں لگدا کہ ایڈا غریب بندہ جن دے وال جڑے ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں، جن دے کپڑے جڑے ہیں وہ پرانے ہیں، جن دے اوتے مٹی پئی ہوئی ہے، پیریں جُتی کوئی نہیں، ساڈے بوئے تے جو کھلو ہوئے۔ مدفوع بالابواب، لوگ انہاں نوں اپنے دروازیاں دے اگوں دفع کر دیندے نے، انہاں نوں کھلوون نہیں دیندے۔ لیکن ولو اقسموا علی اللہ لابرہ، لیکن اللہ دی نظریں ایڈا انہاں دا مرتبہ ہے کہ آکھ دیویں نا کہ اللہ اے کرے سی، قسم کھا کے آکھ دیویں تے اللہ نوں وہ کرنا پندا ہے، اللہ تے واجب ہو جاندا ہے۔ ہن لوگاں دی نظریں دیوانے ہیں، وال انہاں دے میلے کچیلے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، انہاں دی جیب وچ کوئی پیسہ کوئی نہیں، پیریں جُتی کوئی نہیں، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، بالکل غریب ہیں، لیکن اللہ دی نظراں دے وچ اتنا انہاں دا وزن ہے کہ اگر قسم کھا دیویں کہ اللہ اے کرے سی تا اللہ او لا ابرہ، اللہ تے واجب ہو جاندا ہے او کرے۔ یعنی ایک ہے جنون لوگاں دی نظریں تے ایک ہے جنون اللہ دی نظریں۔ اللہ دی نظریں مجنون او ہے جیڑا ہر ویلے دنیا دے بارے سوچی رکھے، جیڑا ہر ویلے لڑائی فساد کیتی رکھے، ہر ویلے ایک دوے دے پیر چھکی رکھے، اللہ دی نظریں او مجنون ہے۔ تے لوگاں دی نظریں مجنون کون ہے؟ جیڑا اللہ اللہ کیتی رکھے۔ سمجھ آمدا پیا نا فرق؟ ایک ایسے ہی مجنون دی تانوں میں کہانیاں سناونیاں نا، آج کا تیرے مطلب دی تقریر ہے۔ اس مجنون نو تسی آندے ہو ساڈی زبان دے وچ بہلول دانا، اردو دے وچ بہلول دانا، عربی دے وچ بہلول دانا، ترے تلفظ ہیں۔ اصل تلفظ ہے بہلول، اتو بگڑ کے فارسی وچ ہویا بہلول، اتو بگڑ کے اردو ساڈی پنجابی وچ ہو گیا بہلول۔ اصل لفظ ہے بہلول۔ اے بہلول جڑے ہیں اے انہاں دا سن پیدائش نہیں پتہ تاریخ دے، لیکن انہاں دا سن وفات پتہ ہے کہ اے 197 ہجری وچ فوت ہوئے، یعنی حضور دے وصال تو تقریباً 187 سال بعد۔ تے انہاں دا جڑا پیدائش دا سال ہے اگر تحقیقی نظر نال ویکھو 120 ہجری تو لے کے 130 ہجری دے درمیان اے پیدا ہوئے۔ انہاں دا نام بہلول مشہور ہے، لیکن اصل انہاں دا نام ہے ابو وہب ابن عمر ابن سیرافی الکوفی، اے انہاں دا اصل نام۔ تے اے حضرت وہب بہلول انہاں دا جڑا لڑی ہے نا خاندان دی سلسلہ نسب جنوں آندے شجرہ نسب جڑا ہے او عمر تو لے کے مغیرہ تے مغیرہ تو لے کے حضرت ابن عباس تے حضرت ابن عباس دے والد حضرت عباس حضور دے چچا تے حضرت عباس تو حضرت عبد المطلب تے حضرت عبد المطلب تو حضرت ہاشم، یعنی یہ قریشی ہیں، حضور دے چاچا سیدنا عباس دی اولاد ہے۔ لوگوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ بولو دا شجرہ نسب کی ہے، لگے رہا دن تقریرہ کرنے تو کسی نے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ میں کہ کم از کم تو آج دسیے کہ جس ہستی دی میں ذکر کرتا پیا ان دا شجرہ نسب کی ہے، اے جمع ہیں کوفے دے وچ تے مزار انہاں دا ہے بغداد شریف دے وچ۔ ادھی زندگی انہاں کوفے وچ گزاری ہے تے پھر جدن حکومت نے اپنا دارالحکومت کوفے تو بغداد منتقل کیتا تے اے بھی بغداد ہو چلے گئے۔ اج بھی انہاں دا قبر مبارک مزار مبارک
بغداد دے وچ قبرستان ہے جنوں قبرستان کرخی آندے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دے نام دے اوتے، وہ بھی اتھائی دفن ہیں۔ مطلب اس قبرستان دے وچ دو بڑے بزرگ دفن ہیں، معروف کرخی تے نال پھر حضرت وہب بہلول۔ ہاشمی ہیں، عباسی ہیں، خلیفہ ہارون الرشید دے زمانے چ عباسیاں دی حکومت تے ہارون الرشید دے پتریر لگ دیں ذرا دور دے، دو رشتے چھڑ کے پتریر لگ دیں۔ اس بارو ہارون الرشید دے انہاں دی بڑی بے تکلفی ہے، لیکن یہ اپنی زندگی دے پہلے 30 35 40 سال ہارون الرشید نو ملے ہی کوئی اے، کیونکہ کوفے جنہاں دے آن او بغداد دے وچ ہوندا ہے۔ ہن یہ حضرت بہلول تے ایک خاصہ یہ ہے کہ اے سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جڑے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام دے بیٹے ہیں، انہاں دے مرید ہیں تے بہت خاص مرید ہیں، بہت قریبی مرید ہیں۔ میں کہ ایک باری نا بایو ڈیٹا سارا آ جا۔ ہن لفظ جڑا بہلول ہے نا، بہلول دا عربی دے وچ معنی ہے ہسن والا، جڑا بندہ ہر گل مذاق وچ اڑا دے، وڈی تو وڈی گل کرو نا اگوں مذاق نال گل کرے تے اون دے ہسن دی وجہ تو، اون دے مذاق کرن دی وجہ تے لوگ اونوں دیوانہ سمجھن لگ جان، اونوں آندے بہلول عربی۔ ہن انہاں دا نام مشہور ہے بہلول دانا، یعنی او کملا جڑی بڑی سیاںیاں گلاں کرے۔ لفظ انہاں دے نام دا معنی یہ بندا ہے بہلول دانا، یعنی ایک ایسا مجنون جڑا بہت سیاںیاں گلاں کرے، ایک ایسا سیاںی گلاں کرن والا جنوں لوگ بے وقوف سمجھ دین، پاگل سمجھ دین، جڑا جدی مزاج دے وچ ظرافت پائی جاندی ہے، مذاق کرنا، ہر ویل ہسنا، ہر ویلے مذاق کرنا، تے اے اپنے زمانے دے بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے عالم، بلکہ مجتہد ہیں۔ اے عباسیاں دی حکومت وچ جج ہیں کوفے دے، تے انہاں دا نام ہارون الرشید نے لسٹ بنائی ہے چیف جسٹس واسطے، انہاں دے ہیں قاضی القضات، جڑا قاضیاں دا ہیڈ ہوندا ہے تمام، انہاں دا نام پہلے نمبر تے لکھے ہوئے ہارون الرشید۔ مطلب بہلول عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، مجتہد ہے، قاضی القضات بنن والا ہے۔ تے موسیٰ کاظم دی غلامی دی وجہ تو عباسیاں نے جو اہل بیت تے محبان اہل بیت دے نال بھڑا سلوک کیتا، ان دا شکار ہو گیا۔ ہن ایک بندہ جنہاں نام ریکمینڈ ہوئے چیف جسٹس واسطے، تے اے سوچو کہ ان دے علم دا مقام کی ہو سی، لیکن ہویا کہ ہارون الرشید نو شک پہ گیا کہ امام موسیٰ کاظم میرے خلاف بغاوت کرتے ہیں، کیونکہ امام موسیٰ کاظم خود بہت بڑے عالم تے مجتہد ہیں، امام جعفر الصادق دی اولاد ہیں تے علی دی اولاد نے منن والے ہر زمانے دے وچ ہیں، انہاں دے گھر ہر ویلے مریداں دا ہجوم رہندا ہے، تے خلیفہ نو دے وزیراں نے کانے پھوک ماری کہ اگر اس خلافت دا دعویٰ کر دیتا تینوں بغداد وچ لوگ چاہ کے تیرے تخت سمیت باہر سٹ دے سکتے، ایویں ہی مولویاں نے چاہ دیتا۔ ہارون الرشید نے گرفتار کروا لیا موسیٰ کاظم نو، ہن گرفتار کروا کے ہور زیادہ شور مچیا، مریداں نے جلسے کرنے شروع کر دیتے، ساڈے پیر نو ڈھک دے بغیر وجہ دے۔ ہن ہارون الرشید بلایا سارے مولویاں نو، ہن کی کریے؟ وہ کہ ہن دے قتل دا فتویٰ لے، ورنہ لے دے جاسی تینوں۔ ہارون الرشید نے خط لکھیا تمام جتنے قاضی لگے ہوئے ہیں نا، اس ویلے اسلامی دنیا 3 برے اعظماں تے آئی، وہ کہ دسو موسیٰ کاظم واجب القتل ہے یا نہیں؟ جی میں امام حسین دے واری قاضیاں نے فتویٰ دیتا ہے کہ واجب القتل ہے، بہت سارے قاضیاں نے فتویٰ دے دیتا کہ موسیٰ کاظم نے واقعی بغاوت کی ہے تو واجب القتل ہے۔ ہن کیونکہ یہ بہت زیادہ نامور قاضیاں ہیں، ہارون الرشید آکھیا کہ جب تک بہلول دا فتویٰ نہ آوے میں کوئی عمل نہیں کرنا۔ کچھ قاضی ہیں جنہوں نے انکار کیتا کہ نہیں قتل دا معاملہ کوئی نہیں، قتل دی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن اکثر قاضیاں نے امام موسیٰ کاظم دے خلاف فتویٰ دیتا۔ اس پر کو مولوی تو انہوں کدی کو جا کے نہ برا نہ منیا کرو، انہاں دا اماماں نوں نہیں چھڈیا،
تسی میں کیڑی ہے او جس ویلے خط گیا بہلول دانا کل ہارون الرشید دا کہ قتل دا فتوہ چاہیے موسیٰ کاظم دے، اے بڑے پریشان ہو گئے، میرا پیر ہے۔ انہوں نے 2 بندے بھیجے کہ جیل دے وچ جا کے امام کو پوچھو میں کی کراں، بادشاہ میری کنی تے سوار ہے، فوراً ہر روز بندہ آندا ہے فتوہ دے فتوہ دے، جے تواڈے حق وچ فتوہ دیواں مینوں قتل کرا دے سی، جے تواڈے خلاف فتوہ دیواں تو میری مریدی گئی، میں پھس گیا، دسو میں کی کراں۔ وہ جس ویلے موسیٰ کاظم کو گئے اندے بیلی تے موسیٰ کاظم نے جڑا ایندا خط آئی نا اون دے الٹے پاسے لکھ دیتا جیم، الف بے دے وچ آندا نا جیم، تے انہاں آکھیا کہ جا کے نا اس ویلے دا نام ہوندا وہاب بھائی کہ وہاب نو جا کے دے دیوے۔ وہ جس ویلے اس دیکھیا نا اہل بیت دے مزاج نو سمجھن والے لوگ ہے، او آکھیا جیم تو مطلب ہے جنون، آندھا بہن تیرے کول اس عذاب تو نکلن دا ہکو ہی طریقہ ہے کہ تو اپنے آپ نو کملا مشہور کر لو۔ ہن ہے عالم، ہے محدث، ہے فقیہ، ہے مفتی، ہے قاضی، قاضی القضات واسطے فہرست دے وچ پہلا نہ ہے تے یا ویکھے نا جی چومیا اکھاں نو تے نعرہ حیدری ماریا تے کملا ہو تے بغداد دے گھر چھڑ دیتا اپنا بہلول نے، گلی دے وچ سمدا آئی، اٹ دا اس تکیہ بنایا ہوئے آئی، اون دے اوتے تکیے اوتے سمدا آئی، جتھوں کو روڑا لبے سر دے ہٹ رکھ کے سوں گیا۔ سارا وقت بغداد دی گلیاں گشت کریندا ودا ہے، قبرستاناں دے وچ ودا ہے، صحراواں دے وچ ودا ہے، پوری زندگی مردے دم تک یہ جنون اپنے پیر دے حکم تے جڑا طاری کیتا ختم نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے عالم نو، اتنے بڑے فلسفی نو لوگ بہلول آکھنا شروع کر دے، لیکن نال ہی گلاں بہت سیاںیاں کریندا ہے، اس طرح نال دانا بھی لگ گیا۔ میں تانوں وجہ دسی انہاں دا نام ایک کیوں بنیا، بہلول دانا، او کملا جڑی بڑی سیاںیاں گلاں کردا ہے۔ ہن کیونکہ یہ بالکل ہی بے نیاز ہو گئے، انہاں نوں کسی نال کام ہی نہیں پوندا، کسی نوں کچھ آندے ہی نہ ہے۔ ہارون الرشید دے دل دے وچ بڑا اشتیاق آئی کہ میں بہلول نو ملا، لوگ انہوں گلاں دسیندے ہیں بہلول دیاں، تو گلاں سن کے بڑا انہوں شوق ہوندا ہی کہ یار کدی کوئی موقع آیا نا تو میں زیارت کرے ساں بہلول دی۔ بلکہ بعد دے وچ جس ویلے ہارون الرشید اے آ کے بغداد وچ سیٹل ہو گئے تے ہارون الرشید دے محل دے وچ آمدے جاندے ہیں تے بڑی کوڑیاں گلاں کریندے ہیں ہارون الرشید، تو برداشت کریندا ہے کیونکہ رشتہ دار بھی آئے پتریر بھی آئی تے نال عزت بھی کریندا ہے کہ بڑا سیانی گلاں کریندا ہے۔ حج تے جامن لگیا ہارون الرشید تے اس نے آرڈر یہ دیتا کہ جس ویلے اسی بغداد تو مکہ شریف جامنا ہے نا کوفے تو ہو کے جاؤ کہ میں بہلول دی زیارت کرنی ہے تو پھر جامنا ہے۔ اے جس ویلے وہ کوفے پہنچے تو اتنے وڈا قبرستان آئی تے ہارون الرشید اپنی گھوڑے اتنے سوار آئی کہ اس نے کیا کہ ایک بندہ ہے تے وہ نسیا جاندہ ہے تے انہوں نے پچھو 200-250 چھوار لگے ہو تے ہلڑ مچے ہوئے تے مٹی اڑدی پئی ہے۔ اس کے سپاہی نو آکھیا فوجی نو بلایا اس آگے پتہ کرے کون بندہ ہے، انہوں نے آگے ایک کملہ ہے بہلول، اس نے کہا تیری خیر ہوئے بہلول ہے اور یہ تو میں زیارت کرنا چاہنا۔ اس 2 فوجی بلائے اس آگے جاؤ اے جڑا بندہ بھجیا جاندہ ہے اندے پچھوں انہوں نے بڑی ادب نال گل کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی۔ انہوں جا کے آکھنا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید تینوں بلندہ پیا ہے، گل سن میری آپ۔ وہ سپاہی گئے، انہوں نے چھوڑا نو بجایا، انہوں نے کوئی 10 باری آکھیا کہ خلیفہ ہارون الرشید امیر المومنین تینوں بلندے پہ، وہ سنی نہ۔ آخر تنگ آ کے ہارون الرشید نے وہ اتوں بیٹھا ہویا گھوڑے دے، وہ کہا کہ السلام علیکہ یا بہلول، بہلول تینوں سلام ہوئے۔ فرمایا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، اے مومنہ دے امیر تینوں بھی سلام ہو۔ تے ہارون آ گیا کہ میں بڑے عرصے تو دل دے وچ خواہش لئی ودا کہ میں تیری زیارت کراں تے تیرے نال گلاں کراں۔ فرماون لگے میں بڑے عرصے تو خواہش لئی ودا کہ میں تیرا منہ ہی نہ ویکھاں تے مینوں تیرے نال گل ہی نہ کرنی پوے۔
ساڈے تے رشی کہ یار کوئی عجیب ہی بندہ ہے تو کھلوتے کھلوتے کہ اس کیا ہور کوئی گل نہیں کرنا تے یار مینوں کوئی نصیحت تک کر کیا بات تیری بڑی سیاڑیاں گلاں ہیں آدماں کولوں گلاں نہیں ہوندیاں جڑی تو کرنا کوئی مینوں نصیحت تک کر اس کہ میں کیا ہی نصیحت کراں سجے پاسے ویکھ اس وچ کیا قبرستان ہے کھبے پاسے ویکھ جڑے پرانے بادشاہ ہیں انہاں دے محل ہیں اس کہ کوئی لوڑ ہی کوئی نہیں نصیحت کرن دی یا امیر المومنین اینا محلاں دے وچوں نکلے ہیں سمجھدے ہیں کدی نہیں مرنا اے بیٹھے نہیں ہون قبراں دے وچ وہ تو روح نکل گئی ہارون الرشید دی سن کے کسے دے ابا اجداد ہیں اتھائیں یزید آئی اتھائیں سارے یزید دی اولاد ہے یزید دے والد صاحب سارے اتھائیں ہوندے ہیں وہ تو کہ یار ایدی ادھے ویکھ بس سجے تو کھبے ویکھ اے محل ہی نہیں تے اے قبراں ہی نہیں اے محلہ ہے اٹھا تے اٹھ کے تے قبریں جاون دے ٹائم نہیں لگدا اللہ فرمائندا ہے قل سیروا فی الارض زمین دے وچ پھریا ٹریا کرو ثم انظروا تے پھر ویکھیا کرو کیف کان عاقبۃ المکذبین اسی کوڑیاں دا انجام کی کیتا قل سیروا فی الارض اے حبیب انہاں نوں دس زمین دے وچ ٹرے پھرے کرن فانظروا تے ویکھیا کرن کیف کان عاقبۃ المجرمین جڑے جرم کریندے ہیں اسی انہاں دا انجام کی کیتا قل سیروا فی الارض انہاں نوں زمین دے وچ ٹریا پھریا کرن فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل انہاں تو پہلے لوگ ہوندے ہیں انہاں نوں لگدا ہے اسی کدی بھی نہیں مرنا جویں ہن انہاں نوں لگدا ہے اسی کدی بھی نہیں مرنا بہلول وکھیندا پیا ہے کہ اللہ جڑا بار بار قرآن سمجھائیدا پیا ہے نا اے محل تو اٹھ کے قبر دی گود جاون دے وقت نہیں لگتا واہ بول انہوں ہارون الرشید نو بڑی گل پسند آئی او دے حضور کچھ مزید نصیحت فرماؤ اے گل سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی آج میں تخت تے بیٹھا تے ایک دن میرا تختہ ہونا ہے تے میں زمین دے ہیٹھ چلا جاونا ہے مینوں تہاڈی گل سمجھ آ گئی ہے مینوں قبلہ مزید نصیحت کرو حالی دل کریندا پیا تہاڈے کول ہور کوئی نصیحت نہیں جاواں آپ نے فرمایا اے امیر المومنین یاد رکھ جس بندے نو اللہ طاقت دے وے اقتدار دے وے جس بندے نو اللہ حسن دے وے جس بندے نو اللہ مقام دے وے اون دے باوجود او متقی رہے اون دے باوجود او عاجز رہے اون دے باوجود او سخی رہے اون دے باوجود او کسے دا حق نہ کھاوے تا عباد اللہ دی لسٹ دے وچ اللہ اوندا نام لکھ لے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہائے ہائے واہ اس ویلے ہارون الرشید بہت رویا اپنے سارے کارنامے اپنے پیو دے تے اپنے یاد آئے تو ان دا دل کیتا کہ یار میں بزرگ دی کوئی خدمت کر لواں آخر لگا بولول یار تو کسی دا قرضہ تا نہیں دیمنا اگر کسی دا قرضہ دیمنا ہی تو میں اپنی جیب وچوں ہونے ادا کر دینا دس کوئی قرضہ تا نہیں واجب الادا تے بہلول مسکرائے تے فرمایا امیر المومنین اس بندے نو تسی سیاڑا آکھسو کہ جیڑا ایک قرض واپس کرن واسطے دوسرا قرضہ لے لیندا ہے وہ کہا نہیں وہ سیاڑا تو کوئی نہیں وہ کہا کہ جے کسے دا ہے احسان میرے سر تے ہن تیرا احسان لواں تے او احسان لاواں اللہ مہربانی فرمائی سی اس ویلے اس آگے پھر اتنی اجازت مینوں دے دیو کہ میں ہر مہینے تانوں 800 دینار 800 تولہ سونا کتنے دا ہے تولہ 4 لاکھ دا 800 تولہ کتنے دا بنسی 3 کروڑ 20 لاکھ دا وہ کہا مہانہ تو اڈا لا دے ماں 3 کروڑ 20 لاکھ روپیہ اتنی ایک اجازت دے دیو ناراض ہو گئے فرمایا میں تو تینوں کوئی سیاڑا بندہ سمجھدا ہوں او اللہ جس نے تینوں اقتدار دیتا ہے او اللہ جس نے تینوں دولت دیتی ہے اتنی دولت کہ تو گن نہیں سکتا تو سمجھیا کیویں کہ جیڑا اللہ تینوں اتنا دیندا پیا مینوں بول جاسی کیا بات ہے سبحان اللہ میں تیرے منہ نوں ویکھاں رزق واسطے او اللہ کیڑیاں نوں رزق دیونا نہیں بھولدا جیڑے انہوں نہیں مندے انہاں نوں رزق دیونا نہیں بھولدا اللہ فرمائندا ہے قرآن دے وچ کہ کلن نمد ہاؤلاء و ہاؤلاء ادھریاں نوں بھی اللہ آندا میں رزق دینا تے ادھریاں نوں بھی میں رزق دینا
عطا ربے کا، اے رب دی عطا ہے مصطفیٰ، وما کان عطا ربے کا محظورا، کوئی رکاوٹ پاون والا کوئی نہیں تیرے رب دی عطا، چاہاں کافراں نو دیساں چاہاں مومناں نو دیساں، جنوں دیواں کوئی میری رزق دے وچ دیون دے وچ رکاوٹ نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چپایا، کوئی مویشی، کوئی کیڑی ایسی نہیں کہ جیڑی رنگ دی ہوئے زمین تے ٹردے ہون چار پیراں دے نال کہ اللہ انہاں دے رزق دا بندوبست نہ کرے۔ پتا کہ ہارون الرشید نو میرے تے احسان دی گٹھڑی نہ رکھ، جیڑے رب تینوں اتنا دیتا ہے نا، وہ مینوں 2 وقت دا کھانا پڑا دے، انکار کر دیتا۔ ایک دفعہ بلکہ ہارون الرشید دی بیوی زبیدہ انہاں دی بڑی مرید آئی، بڑی عقیدت مند آئی، زبیدہ نے پکایا کھانا تے وہ سالن ہارون الرشید نو بڑا پسند آیا۔ ہارون نے اپنے فوجیاں نو بلایا، اپنے جرنیل نو بلایا کہ جا تے بہلول دانا نو لب کے اے کھانا انہوں نے کھوا کے آ، تو انہوں نے آکھیں کہ امیر المومنین نے اپنی بیوی دے ہاتھ دا پکے ہوئے کھانا تھوڑی خدمت وچ بھیجیا۔ چلے گئے فوجی بیٹھے ہیں ایک جگہ تے، تو انہوں نے آکھیا کہ امیر المومنین نے تواڈے واسطے کھانا بھیجیا، لیا کھانا، کتے بیٹھے ہیں، کتیاں دے اگوں پا دیتا۔ ہن ہائے ہائے ہو گئی، اور نہ فوجیاں نے آکھیا اوہ ہارون الرشید امیر المومنین نے بھیجیا کھانا، تُسی اتنی توہین کیتی شاہی پکوان دی، کتیاں نو پا دیتا۔ فرمایا اوے ہولے بولو ہولے بولو، اگر کتیاں نو پتہ لگ گیا نا کہ ہارون الرشید دے گھروں کھانا ہے، انہاں نے کوئی نہیں کھاونا۔ سمجھ آتی ہے؟ سارے وکے ہوئے نہیں ہوندے، سارے وکے ہوئے نہیں ہوندے۔ اللہ اے بہلول نے ایسا تعلیم دیتی ہے، ایک عوام تو لے کے مدرسے دے طالب علم تک، مدرسے دے طالب علم تو لے کے اس مدرسے دے استاد تک، اس استاد تو لے کے مفتی تک، تے مفتی تو لے کے قاضی تک، تے قاضی تو لے کے ولی تک، ہر طبقے نو ایسا اپنے نمونے، اپنی گلاں تے اپنی حرکتاں دے نال ایک ایسا علم اللہ دا بندہ ونڈ گیا ہے کہ ہر طبقے نو غور نال بہلول نو پڑھنا چاہیے۔ ان دے سبق جڑے ہیں نا سارے، ہر علم جڑا بہلول دا ہے نا اس نے انہوں عمل ڈھال کے دکھایا۔ پوری حکمت جڑی علم وچ پائی جاندی ہے نا بہلول دی گلاں دے وچ، بہلول دے کماں دے وچ نظر آندی ہے۔ لوگ جڑے ہوندے محدث ہوندے، فقیہ ہوندے، مفتی ہوندے، بادشاہ مند جا کے خدمتاں کرندے، بادشاہ مند جا کے تعریفاں کرندے، قصہ گوئی کرندے، شعر و شاعری کرندے بادشاہ مند۔ اے بہلول اس زمانے دے چند کنا لوگاں چوں ہے کہ بادشاہ دے منہ دے اوتے کھڑی کھڑی سنیندا ہے۔ مسئلہ کیوں آئی؟ کیونکہ بہلول آئی، مجنون نو سی سزا نہیں دے سکدے۔ ایو جیا پیر ہوئے موسیٰ کاظم جی ہو جیا، تے مرید ہوئے بہلول جی ہو جیا، فقیہاں نو بھی چیک میٹ کر دیتا، میں مجنون ہاں، تیری گل کرندا پہ ہمیں تو سزا مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا رفع القلم عن الثلاث، اللہ نے 3 دے تو اپنا شریعت دا قدم چاہے ہوئے، نائم جڑا ستا پہ ہے، سبی جڑا حالی بچہ ہے، والمجنون جڑا جنون دے وچ، جنہاں مجنون ہے انہوں سزا دے نہیں سکتے شریعت دے وچ۔ ہن اے عجیب و غریب انہاں دی کہانی ہے، میں یہ 2 منٹ گل سن لوں۔ ایک باری اے ہارون الرشید دے محل وچ گئے تے جتھے وہ عدالت لیندا ہے نا، اوے تو ہر باری اتوردا جا تو ادھر ہو جائے نو ایتھے بہن، محل وچ گئے تے ویکھیا کہ بادشاہ دا تخت خالی پہ ہے، غسل خانے بڑے ہوئے ہیں ہارون الرشید، عدالت چلدی پئی ہے۔ بہلول نے آؤ ویکھیا نا تو بھجیا دھروکڑی ماری تے جا کے تخت تے بیٹھ گیا۔ ہن تھوڑی دیر بعد ہارون الرشید واپس آیا، اس نے کیا بہلول تاج پا کے ہوندا تخت تے بیٹھے، او دا غصے نال لال پیلا ہو گیا۔ اس آخیا اپنے جلاد نو اینو چھک کے ہٹا لانا تینوں 10 کوڑے مار، سارے دے سامنے ذلیل کر اینو، اینی جرت کیویں ہوئی ہے؟ میرے تخت تے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ جلاد نے گھسیٹ کی قمیض تو قمیض ہی پاٹ گئی، سٹ کے ہٹھا
لایا تے اس نے کوڑے مارے. ہن جویں کوڑے پوے نا اتنا زیادہ ہسے, ہر کوڑے تے ہسے. وہ 3-4 کوڑے پے اس کے ٹھہر یار نہ اینو سزا دے. اس کہ ہسدا کیوں ہے؟ اے کیڑا لطیف ہے, تینوں کٹ بندی پئی ہے, بے عزت ہو گئے ہیں بھرے مجمے دے وچ 1000 بندہ کھلوتا ہے, ان دے سامنے تینوں میں چھکوا کے ہٹھا لائے, تیری بےزتی ہوئی ہے, پھر تیرا اے جلاد پورے زور نال تینوں کوڑے مریندا پیا, ہر کوڑے تے ہسدا کیوں ہے؟ آکے ہسدا ہے اس پاؤں امیر المومنین کہ میں 4 منٹ تیری کرسی تے بیٹھا, 4 منٹ تیرا تاج پایا, 1000 بندے دے اگوں ذلیل ہوئے ہیں, کانڈ دے کوڑے جھلدا پیا, پتہ نہیں تیرے نال تا بنوں کی. اے سبق تانوں میں دساں وڈے تو وڈا فلسفی نہیں دے سکدا. او سا گیا جیڑی ٹوپی تاج تو پایا میں 4 منٹ سر تے رکھے تے بے عزت ہو گیا, تے تیری کرسی دے اوتے اپنی پشت میں 4 منٹ لائیے تے کوڑے بندے پین. او کدی سوچے ہی آخرت وچ ہونا کی ہے, 20 سال دا بیٹھا ہے اس تخت تے. کیا بات. ایک واقعہ مشہور ہے ساڈی کتاباں, ساڈی کتاباں میں جڑی صوفیاں لکھی ہوئی ہیں نا بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال پڑھیاں کرو, انہاں اکثر گلاں ایویں ہوندیاں. ایک واقعہ گھڑے ہوئے نے کہ جنید بغدادی جا کے انہاں کول بیٹھے. یار جنید بغدادی 215 ہجری جمع ہے, 197 ہجری وچ بہلول فوت ہو گئے. کیویں مل سکدے ہیں آپس وچ؟ اے جمدے ہی 18 سال بعد پہ جنید بغدادی کیویں مل سکدا ہے؟ میاں جی بیٹھ جاؤ, میاں جی بیٹھ جاؤ, میں ملنا تو. کیویں ہو سکتا ہے کہ 18 سال پہلے جنید بغدادی بہلول نو ملے ہوں؟ حضرت جنید بغدادی دے خالو تے انہاں دے مرشد ہیں حضرت سری سکتی, سری سکتی انہاں نو ملے. جنید بغدادی جمع ہی کوئی نہ زمانے ایویں مذاق اڑویندے ساڈے بھی وڈے وڈے اج کل دے بندے لکھی کتاباں لکھی جاندے دے وچ لکھی جاندے نال ڈاکٹر لگے ہوئے تے علامہ, تے اے بھی نہیں پتہ کہ ایک مردہ کدن پیا تے دوجا جمع کدن پیا. او 215 جمع ہے, 197 وچ مر گئے. سری سکتی, سری سکتی نو بہت شوق آئی بہلول دی زیارت دا, تے بغداد تشریف لے ہوئے. اے جنید بغدادی دے مرشد تے انہاں دے خالو. اے بغداد انہاں نے مریداں نو آکھیا پتہ کرو بہلول کدے ود ہے, میں بہلول نو ملنا ہے. مریداں آگیا جی سری سکتی اس زمانے بڑے مشہور ولی تے بڑا کتب آئی اپنے زمانے دا بلا آئی. وہ لوگوں نے آگیا جی وہ تو کملا جی ہے, انہوں نے مل کے کی کرنا, انہوں نے آگیا یار میں دسو تو صحیح پتہ لے دیو. پتہ لگیا کہ جناب گلی دے ایک نکڑ دے نا بھجیا ہوں گے بولو دسیا پیر صاحب نو, کہ پیر صاحب آ گئے. جا کے نا پیر صاحب انہوں نے گو کھلو گے تے بولو لو میں آمدہ آمدہ تے جا کے وچ وجیا پیر دے. وہ ویدہ ہی نہ اتنے جا کے میرے وچ وجیا پیر دے. وہ دا کہ اوہ کون ہے تو؟ انہوں نے آگیا جی جناب میں اسلام دا مبلغ ہاں, میرے مریداں دی جماعت دے پیر ہاں, تے تواڈے نال تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہنا. دے سری سکتی بہ گئے مٹی دے اوتے. مرید حیران, ایڈا وڈا پیر, اے غوث اعظم دے لیول دا پیر ہے سری سکتی, زمین تے بہ گئے. بلول ویکھیا نا, بلول بھی زمین تے بہ گئے. وہ دا کہ اچھا تو پیر ہے, تو مبلغ ہے؟ کہ جی ہاں. کہ تینوں پتہ ہے کہ کھانا کھاون دے آداب کی ہیں؟ کھانا کیویں کھویندا ہے؟ انہاں آکھیا جی بالکل پتہ ہے, میں کھانا کھاون تو پہلے اپنے ہاتھ دھونا, اس تو بعد بسم اللہ پڑھنا, اس تو بعد اپنے سامنے جیڑی جگہ دے اوتے کھانا پیا صرف اتھائی کھانا لینا, ایدے اوتے ہاتھ نہیں مریندا, کیونکہ اے بھی کھانے دے آداب دے خلاف ہے اسلام دے. کیونکہ این ہاتھ مارو تے این ہاتھ مارو نہیں, سامنے جیڑا پیا اوہ کھانا. انہوں نے سجے ہاتھ نال کھانا, لقمہ بنائنا جی میں سنت دے 3 انگلاں دے نال آئی, بسم اللہ پڑھنا, ہاتھ صاف ہوندے. انہوں نے کہا تو تا آگیا کہ دین دی تبلیغ کرنا ہے, اور تین تا کھانے دے آداب ہی کوئی نہیں پتا. تے جھاڑے کپڑے جو اٹھے گئے, میں تیرے نال گل نہیں کریں دا, ایڈے جاہل بندے نا ٹر پہ. مریداں نو تو وٹ چڑھ گیا. انہوں نے کہا کہ تیری عزتی تیرے ہو ڈاٹا ٹھہر جا, صبر کرو صبر کرو, کسے کو نہیں آتا. اٹھے تے پچھوں ٹر پہ سری سکتی, پچھوں ٹر پہ بہلول دے. انہوں نے کہا حضور گستاخ یا دیوانہ ہے,
اتنی ہنے بدتمیزی اس کیتی ہے ایدے پیچھے کیوں ٹر جاندے ایہی انہوں نے کیتا آپ فرمایا اس کو چپ کرو سارے اس کو تو سارے چپ کرو ٹردے گئے اگاں جا کے پھر ایک گلی دے موڑ تے بولول کھلوتا تے پھر زمین تے بیٹھ گئے تے بولول پھر ویکھیا اس کہ تو ہے جن لوگ پیر آندے تو گیا مینوں پتہ لگ گیا تینوں کھاون دے آداب تا پتہ کوئی نہیں تینوں بولن دے آداب آندے کہ بولیندا کیویں یہ آندے کیویں بولنا ہے اگے پہلے سوچینا میں بولنا کی ہے انہوں اپنے منطق دے اوتے تو لینا اس تو بعد بسم اللہ کوشش کرنا ہر باری گل کرن تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پھر اس ویلے جس ویلے بولینا میں سوچنا کہ جڑے لوگ میرے سامنے ہیں انہاں دے عقل دے مطابق گل کراں کوئی بہت وڈی گل نہ کر دیواں یا وڈے لوگ ہوتے ہیں تو چھوٹی گل نہ کر دیواں صحیح لفظ صحیح لہجہ ان منتخب کرنا پھر بولینا او ہو بڑیا پیر بندہ ہے تینوں بولن دا ہی نہیں پتہ اور ناراض ہو گیا پھر ٹر پہ اور پھر پیچھے ساری سے ہوں تو مریداں دا پارا بھی چڑھی انہاں کہ ساڈا پیر بھی کملا ہو گیا اور پھر ایک گلی تو بعد بلول کھلوتا پھر جا کے زمین تے بیٹھ گئے فرمایا اچھا تو ہیں جن دے لوگ مرید ہوندے ہائے واہ بول اگے ہاں کہ پتہ نہیں تیرے مریداں دا کی بنسی نہ تینوں پتہ ہے کہ بولنا کیویں نہ تینوں پتہ ہے کھاونا کیویں تینوں اے دس تینوں اے پتہ ہے سمنا کیویں سمن دے آداب کی ہوندے انہاں کہ جی پتہ ہے کی ہیں انہاں کہ پہلے دعاواں پڑھنا جڑے حضور نے تعلیم کیتے ہیں اذکار سمن تو پہلے او پھر پڑھنا میں اپنا منجی کعبے رخ تو ایک کوشش کرنا کہ لتاں میریاں کعبے دے پاسے نہ ہون سجے باہر سمنا اپنی گل دے ہیٹھ سجا ہاتھ رکھ کے سمنا تے سمن تو پہلے اللہم بسمک اموت و احیا آکھ کے سمنا اور کوئی حال نہیں تیرا نہ تینوں کھاون دا پتہ نہ تینوں بولن دا پتہ نہ تینوں سمن دا پتہ تے بن گئے ہیں پیر لوکاں دا اگے وہ قبلہ تسی دس دے میں تا نہیں پتہ من گیا میرے مرید ہی کملے ہیں جڑے میرے مگر لگے ہوئے ہیں تے او لوگ ہی کملے ہیں جڑے مینوں دین دا مبلغ آندے نہیں نہ مینوں کھاون دا پتہ نہ مینوں سمن دا پتہ نہ مینوں بولن دا پتہ تسی دسو کیویں کھاواں اور فرمایا جدن بھی کھا ویکھ حلال ہے یا نہیں حلال کمائی دا کھا حرام کمائی دا اگر حلال بھی کھانا سامنے پہ ہے جتنے باری مرضی بسم اللہ پڑھ لا اس حلال نہیں ہونا ہے واہ بولول اے ہوری فقہ ہے اے اہل بیت دی فقہ ہے جس سے وہ بلندہ پہ مولوی دا کدی نہیں پہنچ سکتا ہی تھے پتا کیا جتنی مرضی بسم اللہ پڑھ لا جتنی مرضی تو اپنے سامنے کھا جتنے مرضی تین انگلیاں نہ لکمے بنا او یار نہ کھلونا یار ہر باری کھلونے کیوں کھلونا ہے کھلونے تے سیدھا کھلو ہاں سیدھا کھلو تے سیدھا جی میں لفٹ جاندی ہوں پتہ کیا یار اگر حلال کمائی تو ہی نہیں رزق کمایا جتنی مرضی دعاواں پڑھ لا جتنی مرضی تمیز نال کھا لا رب دی بارگاہ جو حرام ہونا ہے حلال کوئی نہیں اے کھانے دا ادب ہے تے بولن دا ادب تو آندا پیا میں منطق دے اوتے تو لینا وے نہ اگلے نو کتنی عقل ہے اون دی عقل دے مطابق گل کرے نا پہلے بسم اللہ پڑھنا اونا کہ اوئے حق بولنا سیکھ یہ بسم اللہ پڑھ کے اگلے دی عقل دے مطابق ہی مارنا کوڑ ہے مارنا جھوٹ ہے تے کی فائدہ مخلص ہو کے گل کر حق گل کر کھری گل کر باویں لہجہ جیڑا ہوے باویں لفظ جیڑے ہوے باویں اگلے دا عقل دے وچ آوے یا نہ آوے تیرا کام حق پہنچاونا ہے حق منواونا نہیں ہائے بولو کیا ادب آکھیا جی سمجھ دا کی ادب ہے قبلہ اگے سمجھ دا ادب ہے کہ جتنے مسلمان ہیں جتنے غیر مسلم ہیں جتنے تیرے رشتہ دار ہیں جتنے تیرے رشتہ دار کوئی نہیں اپنے دل نو سمن تو پہلے اس سب دے واسطے کینا حرص لالچ بغض غیبت تو خالی کر کے کیا بات یہ لوگاں دے بارے دل دے وچ تیری نفرت ہو سی نا تے بغض ہو سی جتنی مرضی دعاواں پڑھدا رہے اللہ خواب دے وچ تینوں بشارت کوئی نہیں دے
اللہ تینوں چین دی نیند نہیں سماونا. میں تمہیں آخیا نا ایو جے سبق ان بہلول دے کہ ایک بچے تو لے کے تے ایک ولی تک ہر بندے واسطے اتنے مطلب میں اج تک کسی بزرگ دے گلاں دے وچ اتنی حکمت نہیں ویکھی. حالانکہ کو 12 تو 14 سال انہاں امام موسیٰ کاظم دے نال گزارے. اگلے باری پھر تانوں امام موسیٰ کاظم سنے سائیں کہ او کیڑی ہستی جنہ مرید ہی ہو جائے وہ پیر کی ہو سے. اللہ اکبر. یعنی ہن فرمیندے کہ گل کرتے ہوئے حق تو نہ لمیں. اے اساس ہے دین دی، اے اساس ہے شریعت دی تے طریقت دی. علامہ اقبال فرمیندے ہیں، روز شعر سن دیو، ایتھے آج سنو بہلول دی گل تے فرمیندے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیع. جو تیرے دل میں سچ ہے نا تیری زبان تے آوے. ہزار ڈرے ہوں ہزار سامنے بادشاہ کھلوتا ہوئے کوئی کھلوتا ہوئے جیڑے دل دے وچ سچ ہے وہ تیری زبان دے وچ. ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیع. یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. یہ کلندر بننا ہی نا سچ بولنا سے کھرا ہونا سے. اللہ اکبر. اگر سمنا سکھنا ہی تو بغض کینہ نفرت لوگاں دی اپنے آپ تو ہٹا دے. اگر میں بہلول دی تمام تعلیمات نو 2 لفظیں بیان کراں، 2 لفظ ہے وہ ایک ہوسی اخلاص، دوسرا ہوسی اخلاق. رب دے نال کیویں ورتنا ہے تے رب دی مخلوق دے نال کیویں ورتنا ہے. ایا 2 خانقاہی نظام دی بنیاد ہے. خانقاہی نظام جس جنہ 2 چیزاں دے اوتے چلدا ہے نا ان دی بنیاد وہ ایک اخلاص ہے کہ میرا ہر عمل خالص اللہ واسطے ہوئے. دوسرا اخلاق ہے کہ میں اپنی اللہ دی مخلوق دے نال چنگی زندگی گزار جاؤں. اے خانقاہی نظام دی بنیاد ہے. ایا 2 نقطے ہیں بہلول دانا دی تمام گلاں دے. اسی وہ لوگ ہیں جڑے کاغذی بدام دے اتے جڑا خلاف ہے نا اون تے بحث کرنے ہیں. بدام دے اتے پھر بدام کٹ کے جڑا اون دے اتے خلاف ہے اون تے بحث کرنے ہیں. تے پھر وہ غلاف ہٹا کے جس ویلے گری کٹھنے ہیں اون تے بحث کرنے ہیں. بہلول وہ ہے جڑا اس بدام دے وچ تیل پایا جاندا ہے. کیا بات اون دی گلاں کرے. سانو یہ کیوں کملا لگتا ہے؟ کیونکہ اسی چھلکے والے بدام والے بندے، اسی بدام دے مغز والے بندے. اے پیر کامل دا مرید ہے، اے مغز والا بندہ ہے. ان دے واسطے دین کوئی رسم نہیں، کوئی لفظ نہیں جنوں میں زبانی ادا کرنا ہے، بلکہ دین و لباس ہے جنوں پا کے میں گھر تو باہر نکلنا. اے بہلول دی تعلیمات دا نچوڑ تے خلاصہ دسنا تے ایو جے بندیاں نوں جڑے اتنے کھڑے ہون نا کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ہن میں امدا پیا سنا میں فرماس کی تے مینوں لگندے پے آئے کہ جی کل دے پرسوں دے مولوی لگے ہوئے اس پاسوں کہ پیر جیڑی ہے ترماس ہے نا برندہ ہے انہیں جو ہوندی شراب. انہوں نے ہور تو کوئی گل لبدی نہیں. میں آ کے انہوں مولویاں نو آنا کہ یار میرے مریداں نو آکھو پیر دی 1.25 لیٹر دی شراب دی بوتل ہے. آج کل تو 40-45 ہزار دی شراب آمدی ہے چنگی. میرا کوئی تھوڑا جہا بتاؤ بھائی. یعنی اے ویکھو لوکاں دے ذہن ویکھو. میں کہ اگلے باری جس جلسے تے جامنا نو مولوی اتنے آئے نا تے سارے نو اکساں ہے کہ ادھی تہاڈی یہ بوتل 20,000 روپے دیو. پھر جیڑی وچ شراب کڈنی ہے نا اللہ اکبر. یعنی ہن اتنے کھرے بندے نو نا بہلول جی ہو جائے معاشرے دے وچ ظرف ہی نہیں ہوندا اتنا سچ برداشت. کیا بات. معاشرے دے وچ لکا کے سچ 90% کوڑ ہوئے تے 10% سچ ہوئے تے شاید لوگ ہضم کر لیں. اے بندہ 100% خالص سچ بولنا والا. اے اگر مجنون نہ ہوئے یار انہوں قدم دا قتل کر دے. اے جنون جڑا ہے پیر نے انہوں آکھے نا جیم کہ جنون چلا جا. اس پر جڑی این دی گلہ ہے نا ہن تانوں دوے عالماں دی تو امام ابو حنیفہ پڑھ لو اسے زمانے دے لوگ ہیں.
امام سفیان الثوری نو پڑھ لو اس زمانے دے لوگ, امام بخاری نو پڑھ لو تو لگنا بال بلندے پہ. ان دی وجہ علم نہیں, ان دی وجہ خلوص ہے, ان دی وجہ علم نہیں, ان دی وجہ اخلاق ہے, کھرا ہونا ہے کہ کوئی اور اتنا کھرا نہ آئی کہ اتنی کھری گلاں کرے. تے میں جدن بھی پڑھنا نا انہاں دے ہم اثر علماء نو بڑے 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 عالم ہیں, امام حنیفہ ساڈے سر دا تاج ہیں, امام بخاری ساڈے واسطے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن حکمت کوئی نہیں انہاں کول, اے سیانی گل ہے ہی کوئی نہیں انہاں کول, کیونکہ اے بندہ اپنے پیر دے نال مخلص ہے. اقبال نے جڑا آکھیا ہے نا میرے والد شعر پڑھ دے ہوندے ہیں, اس بات پہ دوست کبھی تو نے کیا غور, ملا کی اذاں اور ہے مومن کی اذاں اور. یار جب میں کہاں تو میں تھوڑا جہا روایت پہ دیتی کر, تیرے کڑے پیسے لگ جائیں روایت پہ, میرا زور لوائی جانا. اس بات پہ دوست کبھی تو نے کیا غور, ملا کی اذاں اور ہے مومن کی اذاں اور. احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ. آندے گل دی گل نہیں, لفظاں دی گل نہیں, گل یہ ہے کہ جڑا لفظ بلندہ پہ ہے او کس حال دے وچ, او کس مقام تے. واہ اقبال کمال دی گلاں کرے, واہ. احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ, ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور. الفاظ و معانی میں توافت نہیں, لیکن آندہ لفظ اوندے بھی ہو ہیں, لفظ اوندے بھی ہوا ہیں, انہاں لفظاں دے معنی اے بھی جڑا بولندا پہ ہوا ہے اوندا بھی ہوئے, ایندا اثر کیوں ہوندا پہ؟ ہائے اقبال. الفاظ و معانی میں توافت نہیں, لیکن مومن کی اذاں اور ہے ملا کی اذاں اور. پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شامی کا جہاں اور. ہوا ہوا ہے ان دے وچ گدھ بھی اڑدی ہے, اسے ہوا دے وچ شاہین اڑدا ہے, پر شاہین کیونکہ آزاد ہے اون دی اڑان ہو رہے, تے گدھ جڑا مردار کھاون تے گزارا کرندا ہے اون دی اڑان ہو رہے. حضرت سری سکتی ایک ویرانے تو گزردے پے, تے سری سکتی نے ویکھیا بہلول بیٹھا ہے تے اونچی اونچی گلاں کردا پیا, کوئی بندہ نال کوئی نہیں, تے بولی جاندا ہے زور شور نال. او پوچھیا بولول کی ہوندا پیا ہے؟ اگے اللہ دے ہوندے بندیاں دی صلح کریندا پیا, کسے ویلے اللہ نال گل کرنا, کسے ویلے بندیاں نال, نہ کوئی بندہ اوتے آئی تے نہ کوئی اللہ دا ذرا بندہ پیا. سری سکتی آکھیا کہ کی بنیا پھر صلح ہوئی؟ کہ یار اللہ تو مندہ ہے, بندے نہیں مندے, اللہ ساریاں مان گیا ہے, بندے ہے کہ نہیں مندے پہ, اس پر صلح نہیں ہوئی. ہفتے دو ہفتے بعد پھر سری سکتی گزردے پہ دیکھا قبرستان ہی بیٹھے, تو اسے زور شور دی تقریرا کرتا پہ. فرمایا بولو کی ہوندا پہ؟ آگے اللہ تے بندیاں دی صلح کریندا پیا. آگے ہوئی صلح؟ آگے یار پہلے ویرانے چاسوں اتنے لوگ نہ مندے, اللہ مندا ہے. قبراں کول بیٹھا ایتھے ہن لوگ مندے پہن, اللہ نہیں مندا. کی سمجھیندا پہ فقیر سان, کی سمجھیندا؟ اے مولت صرف یا زندگی دی نے رب نو مناون دی. ایک باری قبر چلے جاؤں گا کوئی نہیں مننا, دنیا دے وچ منا. جنوں زندگی تو آندا ہے نا اے مولت ہے رب نو مناون دی. اج او ساریاں مندا ہے, اج اونوں منا,
ساڈے جو کوئی پاک کوئی نہیں. حضور دی حدیث ہے کلو بنی آدم خطاء. آدم دا ہر پتر آدم دی ہر دھی خطا کرندی ہے, گناہ کرندی ہے. حضور دی زبان تو نکلے. میں بیٹھے کہ اپنے آپ کو پاک صاف آکی رکھا, وہ میری مرضی ہے. حضور دی نظر ویندیاں پئیاں کلو بنی آدم خطاء. پیر صاحب آدم دے سارے پتر غلطیاں کردے تو سامی کیتی. خیر الخطائین التوابون. انہاں گناہگاراں چوں چنگے ہوئے جڑے توبہ کر لیں. اپنے رب نو اساں مناونا ہے. گناہ کرنا کوئی بڑی گل نہیں. گناہ تو بعد گناہ تے اڑ جاونا, نادم نہ ہونا, شرمندہ نہ ہونا. گناہ کرن تو بعد جڑا ساڈا رویہ ہے اے طے کرے سی اسی عباد الرحمان ہیں یا عباد الشیطان ہیں. غلطی آدم کول بھی ہوئی, غلطی شیطان کول بھی ہوئی. آدم نے پھل کھا لیا, شیطان نے سجدہ نہ کیتا. لیکن پھل کھاون تو بعد آدم نے کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ میرے تے میری بیوی کو غلطی ہو گئی, اسی مننے آئے, یہ تو معاف نہ کریں ساڈا کی بن سی. تے شیطان نے کیا اللہ نے کیوں سجدہ نہیں کیتا؟ تے کی آندا ہے انا خیر من منطق. میں کہ میں سجدہ کراں, میں بڑا ہے نکو ہے. خلقتہ من تین خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. مینوں تو اگ تو بنایا ہے, اینو مٹی تو اگ پاک ہوندی ہے, اونچی جاندی ہے, مٹی ہیٹھا لاندی ہے, اے ہیٹھا ڈمن والے نال اے اونچا جاون والا کی میں سجدہ کرے. تے کیا خیال ہے فخرج منا فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. دفع ہو جائے تو دھتکارے ہوئے ہیں, کڈے ہوئے ہیں, قیامت تک تیرے تے لعنت. گناہ دوواں کول ہویا ہے, غلطی دوواں کول ہوئی ہے. جیڑا من گیا خلیفہ بن گیا, نبی بن گیا, کہ جیڑا نہیں منیا گمراہی دا امام ہے. قیامت تک لعنت ہوندی پئی ہوندے تے آخرت دے سڑ سی. اللہ اکبر. اے سانو بہلول دی مین تعلیم ہے کہ لوگوں اس زندگی نو غنیمت سمجھو, جیندے جیندے رب نو منا جاؤ. قرآن وچ رب ترے طرح منیندا ہے. لو بھی اے بھی میرا چیلنج نے, جتنے بھی عالم نے پاکستان دے پوچھو اللہ ترے طرح کی میں معاف کریں. اے حال ہے ایویں مدرسے نو پیسے دیں دو, تھوڑی جگہ تے میں ہوں نا, جتنے میرے وڈکیاں بھی دیتے انہوں بھی کٹا لا میں نے تے ڈیڈا محنت نہیں کرنی. ایک مستری تسی لیم دیو, مزدور لیم دیو, مکان بناونا ہے, 10 سال ہو گئے مزدوری لئی جاندے, مکان بندا ہی نہیں. رکھی رکھ دو تسی وہ لوگ کھوائی ہم دیو مولوی دے پیر نو, کچھ نہیں کریں دے. ایندہ کام میں قرآن دا کیڑا بنے, کھا جاوے اللہ دے لفظاں, اتنا ہضم کرے کوئی سوال آوے تڑ کر کے جواب نہیں. اللہ ترے طرح معاف کریں دے. اور یاد رکھو, ایک ہے مغفرت, ایک ہے تکفیر, ایک ہے توبہ. 3 فرق ہیں قرآن. جنہوں اللہ معاف کریں دے نا غفور بن کے, مغفرہ, غفرہ آندین غفر الصوب, اے کپڑے دا میز نو ڈھک لمنا. میز ہے پر ڈھکی ہوئی ہے. قیامت دے وچ جنہاں دی مغفرت ہونی ہے نا, انہاں دے گناہ پے ہو سن, اتے اللہ کپڑا پا دے سی. توجہ نال سنو, بولول تا بڑی وڈی شے ہے, میں بھی کوئی بہلول دا چھوٹا موٹا شاگرد ہاں. اے ہن کپڑا کی دسیندا پے دے ہیٹھ میز ہے. کچھ لوگاں دے گناہ ہو سن, اللہ جنہاں نو رکھے سی اتے اپنا غفرہ صوب, اپنی رحمت دی چادر پا دے سی. لوگوں نو پتہ ہو سی اچھا پیر کریندا تا ہے یہ ہن اللہ لکا لیا, مینوں دل تے کریندا ہے بیٹھا پر ہن تے مجال کوئی نہیں کہ چاواں. یعنی گناہ رسن پر اللہ دویاں کو لکا لئی سی, بے عزت نہ کرے سی حشر دے دن. بڑے قسمت والے لوگ ہیں کہ گناہ پین ڈھیر نظر آمدا پیا. ساڈے جی ہو جے پہاڑ ہو سن, پہاڑاں دے اوتے کپڑے پے ہو سن, لوگاں نو پتہ لگ سی گناہگار ہے پر اللہ نے مغفرت کر دیتی ہے. پھر ہے تکفیر, یہ بڑی معافی ہے. کفر تو لفظ نکلدا ہے. عربی دے وچ جیڑا بندہ ہے کھیتاں وچ کام کریندا ہے نا, فصلاں چ اونوں کافر آندے, کیونکہ وہ بیج نو مٹی دے ہیٹھ پوریندا ہے. تکفیر ہے پورنا. کچھ لوگاں دے گناہ ہو سن, اللہ کھڈا کھود کے گناہ لکا دے سی.
ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤਕਬੀਰ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਿੱਟੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਬਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਦਕੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਤੀਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਬੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੀ, ਤਵਾਬ ਮੁਤਵਾਬ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋग ਹੋ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਢੇਰ ਹੋ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਹੋ ਸਨ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਹੋ ਸੀ, بلکہ حسین الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرمائندا ہے اس دن جنہ دی میں توبہ قبول کیتی ہو سی نا، جنہ ڈھیر ہو سی نا گناہاں دا، او گناہ نہ رسن، او نیکیاں بن کے نظر آندے پے ہو، یعنی ڈردے ڈردے جیسا قیامت میں تو گناہ ہی بڑے کیتے ہیں پر توبہ کر لئی آئی۔ اور یار رب نو مناونا بہت آسان نے، ایک بندہ 70 سال نماز نہ پڑھے، 70 سال رب نو یاد نہ کرے، گالاں کڈھیندا رہے رب نو، 70 سال بعد دل کرے اللہ نال صلح کر لواں، ہن کوئی منہ نہیں لیندا، ہن میں رب نو منہ لا لواں، تے مسجد دے پاسے توبہ کرن دی نیت تے ٹر پوے، تے اون دی جس ویلے او سوٹی پکڑ کے تے ہن جاندا پے ہے تے اللہ انہوں پرچیندا نہیں، تانے نہیں دیندا۔ 70 سال جس ویلے سارے منہ لیندے آن تے انہاں نوں لگے رہے، اللہ دا کوئی گل نہیں، بندے اج آئے ہیں نا 70 سال بعد، فرشتو یہ 70 سال نماز نہیں پڑھی، قیامت دے دن نو 70 ڈلیاں تو ہو سن نا گناہاں دیاں، انہاں 70 ڈلیاں نو نیکیاں بنا دے، اوتھے لکھ دیو 70 سال نماز پڑھدا رہے، اہم توبہ لے۔ سانو کی سمجھائندا پہ بولو کہ اللہ غفور بھی ہی نے، اللہ کفور بھی ہی نے، تے اللہ تواب بھی ہے۔ اینا ترے دے وچوں ایک کام کر لو، یا اپنے گناہ ڈھکوا لو، یا زمین دے وچ دفنوا لو، یا اپنے گناہ تبدیل کروا کے نیکیاں بڑھوا لو۔ اللہ یہ بولول دیاں گلاں ہیں، یہ تو مکڑیاں ہی نہیں جتنی دیر لگے رہیے۔ ہاں 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 دیکھو ساڈا ایتھوں دا بزرگ پنجابی صوفی بھی بولے یہ گل فرمائندے ہیں، لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ بھانڈے بھرنا، شام پیب شام محمد او تو گھر جانی نے ڈرنا، لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ بھانڈے بھرنا، ہو شام پیب شام محمد تو گھر جاندی نے ڈرنا، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں مرنا، ہو جس مرنے وچ یار نہیں راضی، اس مرنے دا کی کرنا۔ منا جاؤ یار تے آسان ہے، حضرت سرے سکتی گزرتے پہن قبرستان دے نال ویکھیا قبر والے کول بیٹھا ہے بولول، انہاں نال گلاں کریندا پیا، پوچھے بولول قبر والے نال رہنا ہے ہر ویلے، سمجھا بھی رات دکھائی ہے، ساڈے کول آیا کر، ساڈی مجلساں دے وچ آیا کر، لوگاں نال ملیا کر۔ فرماون لگے کہ یار گل تو تیری ٹھیک ہے، فرمایا یہ جڑے قبر والے ہیں نا میرے بہترین ہم نشین ہیں،
انہاں دی صحبت بہت چنگی ہے. کیا بات. ساری سکھتے آکھو یہ تو مرے ہوئے نہیں اسی جیندے آئے ساڈے نال کیا رولا ہے ہائے بڑا درد ہے. آکھن لگے سری سکھتی نو کہ سری میں انہاں نال گلاں کریندا نہ سارا دیں تے میں جے کدائیں چلا جاواں نا تے میری کنڈ مڑ جاوے میرے پیچھے میری گلاں نہیں کریندے. ہائے 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 ہائے. کیا بات. کیا بات. انہیں جو کوئی میرا رشتہ دار ہے کوئی میرے رشتہ دار نہیں میں انہاں نال گلاں کر جانا انہاں دے دھیاں پوتر آمدن فاتحہ پڑھن اے میری گلاں انہاں نوں نہیں دسین دے اپنے نوں بھی میری گلاں نہیں دسین دے. اے میں جس ویلے چلا جانا نا میری غیبت نہیں کرین دے میرے تے جھوٹے بہتان نہیں بندے میں انہاں دے نال ٹھیک ہاں. ہائے اللہ کی سبق ملدا سری تو اپنا بہلول تو اپنی صحبت انہاں نال رکھو. اسی یہ جڑے تعلق بنائے ہوئے نا یہ بس ہمیں نمائشی ہیں. اگر ساڈی مجلس دے وچ غیبت تے ایک دوے دی برائی کڈ لو نا ساڈی مجلس وچ کچھ نہیں بسنا. یار بیلی جڑے ملدے نا یہ کی کرندے دویاں دی گلاں کیتی رہندے انہاں نوں بیان کر دیو کہ تساں اپنے دوے بیلیاں دی کسے ہور دیا گلا نہیں کرنا ایتھے کیوں مائیاں تواڈے تے بیان کر دے وی کی گلاں کرے سو کن نہ کن لگی ہو سی وہ اودے منہ کر کے بیٹھی ہو سی تو اودے منہ کر کے بیٹھی ہو سی. بولو آندا ہے میں اسے برو قبراں والے نال یاری لائی آندا ہے قبراں والے نال یاری لائیے کیونکہ انہاں نال جا کے ملنا ہے. ٹائم تو نہیں ہوگا کتنی دیر ہوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. اوہ ہوئے اچھا میاں صاحب دا شعر اتنے ایک اور یاد آ یاد رکھو تینوں او ایک اور سنا دیں انہیں تو بالکل گل تو بھی ہوا ہے چلو پہلے سنا دینا کیسا کیا اے بھی میاں صاحب دا شعر ہے ساڈی یہ تنبیہ ہے بہلول دے واقعے تو میں دساں جے میں 100 تقریر ہی کراں نا تے گھنٹے گھنٹے دی کراں پھر بھی ختم نہیں ہونا اتنے واقعے نے اس بندے میں تو ایک او دا پہلو تواڈے سامنے لے آیا ہے روشنی دے وچ اے اس نے شعر آکھے اے گل میاں صاحب کریندے اچے ٹبے شیرانے ملے تے تھل ملے مرغائیاں موت نے چاروں چوکاں ملیاں او تو کرم کریو میرے آسایاں بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی ہو اس ویلے دا کوئی نہیں ہو بیلی اور جد نکلی جان اکیلی ربا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی میرا بیلی ہو سجنا باج محمد بخشا ایمیں سنجی پئی او حویلی کی مطلب ہے کی آندہ بین سجنا باج محمد بخشا سنجی پئی او حویلی حویلی کی مطلب ہے اے حویلی ہے دل جا سجن آئی نا اندہ اس دن کڑے ہوئے مربع باڑے ہوئی نہیں زمینہ باڑے ہوئی نہیں اقتدار باڑے ہوئے لوگوں دی واہ لوگوں دی تعریف مال دولت تیرے دل دے بچو بڑے ہوئے اے حویلی جب تک اس حویلی دا مالک نہ ہو سی نا اس آباد نہیں ہونا میاں صاحب آنے جتنا مرضی مال کمالا جتنی مرضی دھونس جتالا جب تک اس حویلی دا سائیں حویلی اچنا ہے کیا بات ایا بہلول آندا کیا بات آندا ہے آباد کر اس دل نو اے حجرہ عشق وہ ہے جن دے سوائے اللہ تے رسول دے تے انہاں دے محبوباں دے اور کوئی نہیں آ سکتا کیا بات اینو نہ اجاڑ اے جی میں غیر قانونی قبضہ کر لیتے نا لوگ تے وستیاں تے ہن حکومت نے کیتا ہے بلڈوزر لا کے وستی دی وستی ہو ملیاں میڈ کیتی جاندے ایویں جیڑی نکی نکی اساں محبوب اپنے بنائے ہوئے نا دنیا دے انہاں نوں دلاں 'چ وسایا ہوئے
ایک دن بلڈوزر چلنا ہے موت دا کیا بات ساری آبادی مک جائے پھر تیری قبر تے بھی کسے نہیں آ یہ اے حویلی وسا کے جاسے کیونکہ تیری حویلی دے وچ او اسی جڑا کدی مردہ نہیں کیا بات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جڑا ہمیشہ جیندا رہندا کیونکہ ہمیشہ قائم رہندا ہے کیونکہ او ہے دل دے وچ تے پھر قبر وچ چلا جاسے نا تے جڑے پتھر لگ جاسے او بھی چومیندے پے سبحان اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے تیرے مطلب